بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، اور تم مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 195 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جہاد کے اندر مال خرچ کرنے کا حکم اور اس کی حکمت اور بصیرت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں تھے اور مہاجرین صحابہ مکے سے تشریف لائے تو ہم نے ان کی بڑی مدد کی، اور ہم نے اللہ کے راستے میں بہت مال لگایا، خرچ کیا، اور پھر ہم نے جب جہاد کے اندر مال بہت زیادہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ اب تو دین کا کام بہت ہو گیا، ہم غالب ہو گئے، جہاد میں ہمارا مال لگ گیا، اب اپنے کاروبار پر توجہ دینی چاہیے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اگر دنیا کے اندر مال خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، تم اپنے آپ کو تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہو۔ یاد رکھو، جہاد میں ہلاکت نہیں ہے، جہاد میں زندگی ہے، جہاد کے چھوڑنے میں ہلاکت ہے، بربادی جہاد کے کرنے میں نہیں ہے۔ جہاد کا کام کرنے میں کبھی بھی بربادی نہیں آتی، جہاد کے چھوڑنے کے اندر جو بربادی آتی ہے۔ قومیں اس وقت زندہ رہتی ہے جب ان کے اندر جہاد کا شعور ہوتا ہے، قومیں اس وقت آباد ہوتی ہے جب ان کے اندر جہاد کے ولولے اور جذبے ہوتے ہیں، قوم کی غیرت اور ناموس اس وقت محفوظ ہوتی ہے جب انسان کے اندر، قوم کے اندر جہاد کا جذبہ ہوتا ہے، قوم کے اندر حیا اور چادر اور عزت اس وقت برقرار رہتی ہے جب انسان کے اندر، قوم کے اندر جو ہے نا جہاد کا جذبہ ہو۔ اگر جہاد کا جذبہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کہاں ہمارے ماؤں کی عزت محفوظ ہے، کہاں ہماری بہنوں کی عزت محفوظ ہے؟ یہ لاہور کا واقعہ، مینار پاکستان کا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ لاکھوں واقعات ہے جہاں ہمارے ماں اور بہنوں کی عزتیں تار تار کی جاتی ہے۔ کسی مجرم کو کوئی سزا نہیں ہو کہ ذہن میں اچھی طرح رکھ لو، یہاں سے چلو چمن تک اور وہاں سے چلو شروع تک اور وہاں سے چلو کہاں تک، تمہیں ہر قدم کے اوپر مجرمین ملیں گے جو زناکار ہوں گے، چھوٹے بچیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور گندے سے گندے ماحول میں ہوں گے، لیکن تمہیں کہیں پر بھی جو ہے نا سزا نہیں نظر آئے گی۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ جہاد کا جذبہ نہیں ہے، جہادی احکام نہیں ہے۔ اگر یہ فلسفہ ہمارے اندر ہو تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگر نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ اگر ہم مال جہاد کے اندر نہیں لگائیں گے تو ہم غیروں کو موقع دے رہے کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائے۔ اس کا صاف مثال آج کی دنیا میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم مسلمانوں نے اپنے مال کو اپنے عیش و عشرت میں، اپنی دنیا کی مستی اور زندگی میں ہم نے مال کو خرچ کیا، کافر نے مال کو اپنے مشن پر لگایا۔ ہم نے برج الخلیفہ بنایا، ہم نے مکہ ٹاور بنائے، ہم نے بڑے بڑے بلڈنگیں بنائی، ہم نے دنیا کی بڑی آسائشیں بنائی، کافر نے ٹیکنالوجی بنائی، کافر نے ڈرون بنائے، کافر نے بڑے بڑے ہتھیار بنائے۔ آج مسلمان کا حشر دیکھیں، ہمارے سارے عرب ہو یا چاہے عجم ہو، وہ بڑے بڑے بلڈنگوں پر فخر اور ناز کرتے، جی برج الخلیفہ بن گیا، جی مکہ ٹاور بن گیا، اور فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، ہمارا فخر یہ ہے۔ اور کافر، قرآن نے ہمیں حکم دیا تھا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، مسلمانوں تیاری کر لو، اچھی طرح سے تیاری کر لو۔ اور ہم تیاری بلڈنگ کا کر رہے ہیں، بنگلوں کا کر رہے ہیں،
جائیداد کی کر رہے ہیں، پراپرٹی کی کر رہے ہیں، اپنے شکل صورت کی کر رہے ہیں، اپنے کھانے اور پینے کی ہم تیاری کر رہے ہیں، کافر ٹیکنالوجی کا وار کر رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج مسلمان خرچ نہیں۔ قرآن کا یہ آیت صاف ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، جہاد پہ مال نہیں لگاؤ گے، تو اپنے آپ کو ہلاک کرو گے، جیسے آج ہم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مال خرچ ہو رہا ہے، جہاد کے اندر ہو یا کہیں پر بھی ہو، جہاں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ ہوگا، خدا کی قسم وہ ضائع نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک گھر میں تشریف لائے، بکری ذبح ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، وہ بکری کہاں گئی؟ نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ وہ تو سارا کا سارا ختم ہوا، صرف سری اور پائیں بچے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے روک لیا اور باقی خیرات کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ یہ سر اور پائیں ختم ہے اور پوری بکری باقی ہے، یعنی جو خرچ ہوا، صدقہ ہوا، وہ باقی ہے، جو ہم کہیں گے وہ ضائع ہوا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں اپنے جیب کو بند مت رکھو، خرچ کرو۔ یہ آپ کے سامنے نلکے لگے ہوئے ہیں، یہ ایک ایسے آدمی نے نلکے لگائے مسجد کے، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ وہ بالکل بے دین آدمی ہے، بالکل بے دین آدمی ہے۔ میں خود کبھی کبھی یہاں وضو کرتا ہوں، میرے دل میں اس کا چہرہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یار کتنا بے دین تھا، لیکن اس کے وضو سے میں جماعت پڑھا رہا ہوں، قوم نماز پڑھ رہی ہے، اس کو مل رہا ہے۔ یہ آپ کی یہ صفحے بچھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے مسجد میں یہ صفحے ایک آدمی نے بچھا ہے جو بالکل دین سے دور آدمی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی فجر کی نماز پڑھتا ہو، مجھے کبھی بھی نہیں لگتا کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہو، لیکن اس پر خدا کی قسم رمضان سے لے کر اب تک جتنے عبادات، جتنے سجدے ہوئے ہیں، اس بندے کا حصہ اس میں جا رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ اس کو میں نے ایک دن کہا کہ میرے مسجد میں اپنے قالین ڈالوائے تھے، وہ کارپیٹ ڈالوائے تھے، مجھے پتہ بھی نہیں کب ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا عمل نامہ بڑھ رہا ہے، لاکھوں سجدے یہاں ہو رہے ہیں، اس پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں دل کو تنگ مت کرو، ہاتھ کو مضبوط مت رکھو، خرچ کرو، اللہ کے یہ جمع ہو رہا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے نیکی کیا ہے، نیک اعمال بھی نیکی ہے، جہاد کرنا بھی نیکی ہے، جہاد میں مال لگانا بھی نیکی ہے، جہاد والوں سے محبت کرنا بھی نیکی ہے۔ خلاصہ